2000 مربع گز کے رقبے پر پھیلی قرآن اکیڈمی یاسین آباد کراچی کے وسط میں یاسین آباد کے علاقے میں واقع ہے۔ اس اکیڈمی کا قیام سن 2005 میں عمل میں آیا۔ آج اگر اسلام کے حوالے سے جو بھی رویے اور جو بھی رد عمل سامنے آتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں جو بھی کوششیں اسلام کی احیاء کی کوششیں نظر آتی ہیں، یا تو وہ کسی سطحیت کا شکار ہوتی ہیں یا وہ کسی جذباتیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو اپنی تاریخ کا صحیح تجزیہ کیا جائے، اور اس کے بعد احیاء دین کے اور تجدید دین کے اور غلبہ دین کے صحیح رخ کو اور سمت کو متعین کر اس طرف سفر شروع کر دیا چاہے وہ جتنا سست روی سے ہو، مگر اخلاص نیت اور صحیح سمت میں سفر کرنا یہی مطلوب ہے۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں کئی شعبہ جات قائم ہیں، جن میں سے ایک شعبہ تدریس ہے۔ اس شعبے سے وابستہ تمام افراد کے لیے یہاں اکیڈمک سیکشن بنایا گیا ہے، جہاں تمام اساتذہ اپنے متعلقہ امور سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں ایوان خدام القرآن کے عنوان سے ایک وسیع و عریض ہال دستیاب ہے، جس میں بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر 5 عدد بڑی درسگاہیں اور کچھ چھوٹے کلاس رومز دستیاب ہیں، جس میں الحمدللہ جاری تعلیمی منصوبہ جات بھرپور انداز میں منعقد ہوتے ہیں۔ اپنا خون مت بہاؤ کا معنی ہے کہ اپنی قوم کے خون کو مت بہاؤ۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں مرکز تعلم و تحقیق یعنی لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک شعبہ بھی قائم ہے۔ اس شعبے میں لائبریری کی سہولت بھی دستیاب ہے، جس میں عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں میں دینی کتب کا ایک وسیع ذخیرہ فراہم کیا گیا ہے۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں ایک مدرسہ بھی قائم ہے، جہاں بچوں کے لیے ناظرہ قرآن حکیم کی تعلیم کا مناسب بندوبست ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ خواتین، شعبہ آئی ٹی، مکتبہ، ہاسٹل اور میس کی بھی سہولیات یہاں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اکیڈمی کا جو ویژن دیا ہے، اس میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اکیڈمی سے کیسے لوگ تیار ہوں، جو لوگ یہاں سے پڑھ کر جائیں یا یہاں پر خدمات انجام دیں، ان کے حوالے سے ایک خاص اسپیکٹرم، پورا ایک تناظر ہے جو وہ بیان فرمایا کرتے تھے، جس میں سب سے اونچی اور چوٹی کی جو صلاحیت ہے، جو کرنے کا کام ہے، اسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ تخلیقی صلاحیت ہے۔ تخلیق سے مراد یہ ہے کہ ایک نیا علم پیدا کرنا، اور خاص طور پر آج جو مغربی فکر و فلسفے نے علم کی دنیا میں الحاد عام کر دیا ہے اور علم کو خدا بیزار بنا دیا ہے، اس میں علم کا رشتہ واپس وحی آسمانی سے جوڑنا اور اسے آئندہ نسلوں کے لیے ایک نئے علمی تناظر کو پروان چڑھانا اور فراہم کرنا، یہ مقصود ہے۔ دوسری سطح وہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ تحقیقی صلاحیت، تحقیق سے مراد ہے کہ جو دستیاب علم ہے اس میں کوئی شخص جا کر یہ بات دیکھ سکے کہ یہ صحیح تناظر میں کس طرح سے ہے۔ اس کے بعد جو تیسری سطح بنتی ہے وہ تدریسی صلاحیت ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ دستیاب علم کو اگلی نسل میں منتقل کرنا، انہیں یہاں تک پہنچا دینا کہ اب تک ہمارے پاس ہمارے سلف سے یہ روایت اور یہ علم پہنچا ہے، اور اس سے حفاظت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اگلی نسلوں میں منتقل کر دینا، یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، اور کلاس روم ٹیچنگ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی سطح وہ بیان فرمایا کرتے تھے تبلیغ کی، یعنی دستیاب علم دین اسے عامت الناس کی اصلاح کے لیے اور ان کو اسلامی احکامات سے باخبر کرنے کے لیے ان تک وہ باتیں پہنچائی جائیں۔ یہ وہ دعوت و تبلیغ کا میدان ہے جو کہ اس کے بعد یعنی تدریس کے بعد واقع ہوتا ہے۔ ایک شخص جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ پانچویں سطح وہ بیان فرمایا کرتے تھے انتظام، یعنی انتظامی صلاحیتیں، اور یہ بھی ایک ناگزیر ضرورت ہے تمام تعلیمی اور علمی کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ انتظامی صلاحیتوں کے حامل بعض افراد، اور ایسے نہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو بورو کر لیا گیا ہو، بلکہ ایسے افراد کے جو اس نظریے اور اس ویژن کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہوں، ایسا تعلق کہ وہ اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے کھپا دینے کو اور قربان کر دینے کو تیار ہوں، ان کے شب و روز اسی کام کو فیسیلیٹیٹ کرنے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے صرف ہوتی ہوں۔ ایسے انتظامی صلاحیت کے حامل افراد وہ بھی درکار ہیں، تاکہ اس سے اوپر کی جتنی سطحیں ہیں ان سب کو یکسوئی کے ساتھ اپنے اپنے شعبے میں کام کرنے کی سہولت فراہم رہے۔ قرآن مرکز کورنگی، زمان ٹاؤن کورنگی نمبر 4 میں تقریباً 1200 مربع گز پر پھیلی ہوئی عمارت میں یہ ادارہ قائم ہے، جو کہ انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت الحمدللہ گزشتہ 17 برس سے
قرآن حکیم کی تعلیم کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک اسکول دی ہوپ اسلامک اسکول کے نام سے قائم ہے، اور اسی پس منظر میں ان طلبہ کی تیاری کا کام چل رہا ہے کہ جو ابھی اس عمر کے حصے میں ہیں کہ جو آگے جا کر ایک اسلامی ریولوشن کا ایک اہم حصہ بن سکیں۔ حفظ کا اور ناظرہ کا جو سیکشن ہے وہ الحمدللہ 3 اوقات میں کام کر رہا ہے، اس میں صبح، دوپہر اور شام میں حفظ کے بچے یہاں پر آتے ہیں، اور حفظ قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرہ کی جو کلاسز ہیں وہ بھی صبح، دوپہر، شام کی اوقات میں یہاں پر ہو رہی ہیں، جس میں بہت کثیر تعداد میں الحمدللہ بچے اور بچیاں حصہ لے رہے ہیں۔ شام کے اوقات میں یہاں مختلف کورسز کے ذریعے، جس میں حفظ، ناظرہ، عربی گرامر اور متفرق موضوعات پر جو لیکچرز ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ یہاں پر عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کورسز کا انعقاد باقاعدگی سے جاری ہے۔ اتوار کو ایک شارٹ کورس کے طور پر عربی گرامر ان حضرات کے لیے بھی اس کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ جو عام دنوں میں مصروفیات کے باعث اس کلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تجوید برائے بالغان کے نام سے یہ کلاسز بھی یہاں پر جاری ہیں کہ جس میں بڑی عمر کے حضرات جو قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا چاہتے ہیں اور حرام غلطیوں سے پاک اپنی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کلاسز الحمدللہ ارینج ہوئی ہوئی ہیں، اور شام کے اوقات میں یہ کلاسز یہاں پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف لیکچر سیریز ہیں جو کہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کے ذریعے قرآن حکیم، قرآن و حدیث کی جو موضوع ہے، جو اس کی تعلیم ہے، جو اس کا ایسنس ہے، اس کو افراد تک پہنچانے کا اہتمام الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ شعبہ خواتین الحمدللہ یہاں پر بالکل سپریٹ کام کر رہا ہے، اور اس کے تحت یہاں پر قرآن فہمی کورس، 1 سالہ قرآن فہمی کورس جو ہے وہ بھی الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے دن کے اوقات میں۔ اس کے علاوہ اسی شعبے کے تحت یہاں خواتین کے لیے تجوید اور ناظرہ اور عربی گرامر کی کلاسز وغیرہ کا بھی انعقاد ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ یہاں پر ایک لائبریری قائم ہے کہ جس میں بہت ایک اچھی تعداد ہے، کتابوں کی ایک ذخیرہ ہے الحمدللہ۔ خاص طور پر بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً ہر کتاب یہاں پر موجود ہے، جو بغرض مطالعہ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ تمام افراد کو جو بھی آنا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، شام کے اوقات میں یہ لائبریری اوپن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مکتبہ بھی یہاں پر قائم ہے کہ جس کے تحت جو افراد یہاں سے کتب خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی سہولتیں یہاں موجود ہیں، جو بھی اس وقت کرنٹ یا لیٹسٹ فیسلٹیز ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ایک ایز پیدا کر سکیں لوگوں تک پیغام کو پہنچانے میں، الحمدللہ ہم نے یہاں کوشش کی ہے کہ ہم موجود ہوں اور ہم بہت اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، قرآن مرکز کرنگی میں دی ہوپ اسلامک اسکول کے نام سے نرسری تا میٹرک ایک اسکول بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس کرایا جا سکے اور پاکیزہ دینی ماحول میں ان کی تربیت اور پرورش ہو سکے۔ درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یہ دی ہوپ اسلامک اسکول جو ہے کرنگی نمبر 4 کے علاقے زمان ٹاؤن میں واقع ہے، جو کہ 1999 سے جو ہے یہ تعلیمی میدان میں خدمات انجام دے رہا ہے، اور 2008 میں یہ قرآن مرکز کرنگی میں شفٹ ہوا، اور اب جب سے الحمدللہ یہ انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ اسکول جو ہے وہ تقریباً کلاس پری پرائمری سے میٹرک تک ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش اس میں یہ ہے کہ
کہ ہم دنیاوی یعنی کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو ایک دینی تعلیم بھی دیں، تاکہ بچہ ہمارا جو معاشرے میں جائے تو ایک نمایاں ایک اچھا مسلمان وہ نظر آئے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم کلاس 5 تک جو ہے پری پرائمری ٹو 5 جو ہے وہ ہمارا اسکول جو ہے کو ایجوکیشن ہے. اس میں ہمارا جو فیمیل سیکشن ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے، اور اس میں ایک ہیڈ مسٹریس ہیں جو کہ اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس علاقے میں یا کراچی میں کچھ اسکولوں میں سے ہمارا ایک اسکول بھی ایسا ہوگا جس میں شرعی پردے کے ساتھ جو ہے وہ بچیاں پڑھتی ہیں. دوسرے اسکولوں کے مناسبت سے بلڈنگ وائز بھی الحمدللہ بہت اچھی بلڈنگ ہے، ہماری ہوادار جو ہے وہ کمرے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب بھی ہیں اور سائنس لیبز بھی ہیں، اور اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہم نے الحمدللہ اس کا انتظام کیا ہوا ہے. باقی سلیبس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسا سلیبس ہم یہاں سلیکٹ کریں تاکہ جس میں بچوں کا جو دینی تعلیم کا پہلو ہے اس کو خاص طور پہ اجاگر کرے، اور بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی جس میں میسر ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ دا علم فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، جو کہ ہم بھی اس اسکول میں جو ہے اسے پڑھا رہے ہیں کلاس 3 to 8. اور جب بھی حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو وہ ان کا انکار ہی کرتے، ان کی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بڑی سی. قرآن حکیم کا جو عملی پیغام ہے اور جو عملی ہدایات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک خاص نصاب مرتب کیا گیا، جو کہ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے ہمارے ہاں شامل نصاب ہے، جس کے اندر قرآن حکیم کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح، وضاحت اور اس کی جو عملی ہدایات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، تاکہ بچے اس کو سمجھنے کے بعد جب آئندہ زندگی میں وہ قدم رکھیں عملی زندگی میں، تو قرآن حکیم کی جو ہدایات وہ ہمیں عملی اعتبار سے دیتا ہے تاکہ وہ اس پر بہتر انداز میں عمل کر سکیں، اور براہ راست جو اصل ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے قرآن حکیم، اس سے وہ استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں. اس کے علاوہ قرآن حکیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کلاس 1 to کلاس 8 جو ہے وہ عربی بھی لغت العربیہ کے نام سے ایک بک ہے جو کہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ بچہ جہاں مطالعہ قرآن حکیم کے سے جو ہے وہ کچھ دینی اقدار سیکھ رہا ہے تو اس کو قرآن کا پڑھنا بھی آ جائے، اور اس کے اندر جو قرآن کو ڈائریکٹ وہ ترجمہ بھی کر سکے، اسے سیکھ سکے، سمجھ سکے. پریپ 3 سے کلاس 8 تک جو ہے وہ ناظرہ بھی ہم الحمدللہ پڑھا رہے ہیں. یا میں ایک بات اور کہوں گا کہ الحمدللہ 2012 میں ہمارا جو میٹرک کا رزلٹ ہے وہ 100% رہا. اس میں ہمارے پاس 19 اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے شرکت کی، جس میں 11 اسٹوڈنٹس نے ہمارے A1 گریڈ حاصل کیے، اور 2 بچوں نے ہمارے جو ہے B گریڈ حاصل کیے، اور 6 بچوں نے ہمارے A گریڈ حاصل کیے. الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بچوں کو انوالو کریں، اس کے حوالے سے ہم گیمز وغیرہ یہاں پہ کرواتے بھی رہتے ہیں، اور کچھ انٹر اسکول پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہمارے بچے شرکت کرتے ہیں، اور جس میں کوئز کمپٹیشن ہے، اسپیچ کمپٹیشن ہے، قرأت کمپٹیشنز ہیں. اور یہ صرف ہمارے علاقے پہ نہیں بلکہ کراچی لیول پہ ہمارے بچے الحمدللہ ان پروگرامات میں شامل ہوتے ہیں اور پوزیشنز حاصل کرتے ہیں. قرآن مرکز جوہر 2006 سے کام کر رہا ہے، اور اس میں ایک مسجد ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. باب القرآن اس مسجد کا نام ہے. نمازیوں کے لیے وضو خانے کا بھی اہتمام ہے. پھر 1 ایئر کورس یہاں 2006 سے مسلسل ہو رہا ہے، جس میں خواتین کا علیحدہ پردے کے ساتھ شرکت کا اہتمام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب جو آپ لائے اس کے 6 مراحل نظر آتے ہیں. دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، یہ ایک اسٹیپ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اقدام اور مسلح تصادم. جیسے ہی آپ اقدام کریں گے اس کے نتیجے میں مسلح تصادم کا آغاز ہو جائے گا. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرا لیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام ٹھہرایا. فلا تظالموا، تو دیکھو پھر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو.
اس کے علاوہ شام میں کئی کورسز ہو رہے ہیں، عربی گرامر تجوید کی کورسز مستقل روزانہ تقریباً ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درس حدیث کا ایک پروگرام ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن مرکز جوہر میں ایک مکتبہ ہے، اس میں بنے کورس میں شریک طلباء بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے کتابیں اور DVD CDs وغیرہ پرچیز کرتے ہیں۔ قرآن مرکز لانڈی نمبر 2 میں واقع ہے، اور سن 2004 میں یہ عمارت ہم لوگوں نے جگہ حاصل کی انجمن خدام القرآن کے تحت۔ اس کے بعد تعلیمی سرگرمیاں یہاں شروع ہوئیں، جس میں بچوں کو اور بچیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے، جس میں باقاعدہ پردے کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ، اور کلاسز جو ہیں خواتین ہی پڑھاتی ہیں بچیوں کو، اور بچوں کو ان کے لیے مرد اساتذہ ہیں ان کے لیے۔ بچوں کو تربیتی، اصلاحی اور طہارت کے حوالے سے بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت بچوں میں تقریباً 96 کے قریب بچے ہیں، اور بچیوں کے 100+ ہیں، تو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو پروگرامات عام طور پہ شام کے اوقات میں جو ہوتے ہیں بڑوں کے لیے، اس میں خواتین بھی استفادہ حاصل کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی، مگر علیحدہ پردے کے انتظام کے تحت، اور بعض اوقات ملٹی میڈیا کے ذریعے بھی ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں ایک مکتبہ بھی قائم ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی کتب یہاں دستیاب ہے، اور لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں اس سے۔ اور اس کے علاوہ ایک لائبریری بھی یہاں پہ قائم ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کے سارے لٹریچرز وغیرہ یہاں دستیاب ہیں، اور دیگر اسلامی کتب بھی یہاں پہ ہیں، جس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آئندہ کے لیے جو ہمارے پروگرامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اوپر کی منزل تعمیر ہو گئی ہے ہماری، تو انشاءاللہ العزیز وہاں بھی کلاسیں شروع ہوں گی، اور باقاعدہ حفظ کا شعبہ ہم لوگ قائم کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ نے چاہا تو دیگر بھی سرگرمیاں یہاں انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہیں گی۔